العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده بدنا في تفرده وجلا في سلطانه وعظما في ألقابه وفي مقاده مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسبوقات داحي المطلوبات جبار الأرضين والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفيات ولم يخف عليه المكنونات. قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجنة والناس. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الحاشمي الأبتهي المطلبي أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على لا سيما على إمام زماننا هذا روحي وأرواح المؤمنين لضراب مقدمه الفداء. فجر الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. ملک بابا سے بلند صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. مل کے اللہ کی عظمت اور بڑائی کا اعلان فرمائے. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. مل کے نعرہ حیدری. یا علی. نعرہ حیدری. یا علی. خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. میرے نہایت واجب احترام صدات عظام بزرگان دین مومنین کرام اور میرے نوجوان دوستوں، آج 1444 ہجری کا پہلا دن ہے اور ہم نے فرش عذاب بچھا کے اپنے عہد کی پاسداری کی ہے اور یہ مجالس ارجاء تجدید عہد ہے جو ہم نے عالم ارواح میں امام حسین سے کیا. اگر آپ آمادہ ہیں نوجوان دوست میرے بزرگ جن کی دعاؤں کے سہارے میں پڑھتا ہوں، میں پہلا لفظ کہتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں. میرا ساتھ دیجیے گا نوجوان دوست. ہم اس نے ہمیں یزید جیسی ذلت سے بچا کر حسین جیسی عزت عطا. زندہ باد. زندہ باد. اللهم صل على محمد وآل محمد. توجہ ہے یا نہیں؟ اور ہم اس پر اللہ کی شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمیں امام حسین عطا فرمایا. صاحبان علم تشریف فرما ہے، پڑھ لکھ کے دوست تشریف فرما ہے. ہم اس تجدید عہد کی شب اللہ سے
رسول اعظم سے، امیر المؤمنین سے اور خود سیدہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اے سیدہ، ہمارا وعدہ ہے کہ ہماری گردنیں کٹ تو سکتی ہیں، کبھی حسین کو بھول نہیں سکتی۔ مل کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ یہ تجدید عہد ہے، یہ تجدید بیعت ہے کہ جو ہم امام حسین سے اور معصومین سے کرتے ہیں، اور ہم اقوام عالم میں سے فقط شیعہ قوم ہے کہ جو ایام سال 9 کا آغاز فرش عذاب بچھا کے کرتے ہیں، گریہ سے کرتے ہیں، رو کے کرتے ہیں، اور ہم دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ اس اقوام عالم میں اگر کوئی زندہ قوم ہے تو وہ بس شیعان علی ابن ابی طالب، اور زندگی کا ثبوت یہ ہے کہ ہم شہید اعظم سے وابستہ، اور جو شہید آج کی حد تک آپ کے علم میں ہیں، جو میرے سننے والے ہیں، جو مجھ سے محبت کرنے والے، چاہت کرنے والے جانتے ہیں کہ میں جو عشرہ محرم اور حرام کی پہلی مجلس ہے وہ عظمت سید الشہداء کے حوالے سے، عظمت عزاداری کے حوالے سے، عظمت عزادار کے حوالے سے پڑھا کرتا ہوں، اور آج میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے قرآن مجید کی، میرا ساتھ دیجئے گا بھائی جان، ماحول سے بے نیاز ہو کر آپ نے میری گفتگو پہ توجہ کرنی ہے۔ ویسے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے پورا قرآن ہی آل محمد کی شان میں قصیدہ بنا کے نازل فرمایا، اور یہ آیت بطور خاص اللہ نے سید الشہداء کے لیے نازل فرمائی۔ میرا ساتھ دیجئے گا، میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، اور اس میں اللہ نے پورا امام حسین علیہ السلام کا کردار، بلکہ پورا کردار حسینیت سمو دیا ہے قرآن کی اس آیت میں۔ سورہ المؤمنون قرآن مجید کا 23واں سورہ ہے، اور اس سورہ کی 71 نمبر آیت کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں جن کی دعاؤں کے سہارے میں پڑھتا ہوں، میں ترجمہ کروں گا، آپ پہنچ جائیں گے کہ میں پڑھنا کیا چاہتا ہوں، اور آپ کے چہروں پر یہ ترجمہ تحریر ہو جائے گا جب میں ہدیہ کروں گا۔ خدا ارشاد فرماتا ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اگر حق باطل کی بیعت کر لیتا، بولو صاحبان علم تشریف فرمائے، مولا زندگی دے آپ کو، بچہ مولا سلامت رکھے۔ اگر حق باطل کی بیعت کر لیتا، اگر حق باطل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتا، اگر حق باطل کی خواہشات کی پیروی کر لیتا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ خدا فرماتا ہے لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، نہ آسمان باقی رہتا نہ زمین باقی رہتا۔ بھائی جان ساتھ ہلائے، میرا ساتھ دے، میں جملہ ہدیہ کرو۔ اگر حق باطل کی بیعت کر لیتا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، نہ آسمان باقی رہتا نہ زمین باقی رہتی۔ نوجوان دوستو، آج آسمان اپنی جگہ پر قائم ہے، آج زمین اپنی جگہ پہ باقی ہے، زمین و آسمان کا اپنی جگہ پر باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کبھی بھی کسی حق والے نے باطل کی بیعت نہیں کی۔ توجہ ہے؟ زندگی دے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کبھی بھی کسی حق والے نے، یہ پالیسی ہے خدا کی، یہ خدا کی پالیسی ہے، اصول ہے جو اللہ نے سورہ المؤمنین کی، بھائی جان دیکھیں اس آیت میں بیان فرمایا، کیا کہا؟ اگر حق باطل کی بیعت کر لیتا، حق باطل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتا تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے لفظ ادا تھا، خدا کہتا ہے یہ تباہ و برباد ہو جاتا۔
آج آسمان اپنی جگہ پہ قائم، زمین اپنی جگہ پہ باقی، زمین و آسمان کا اپنی جگہ پر قائم رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کبھی بھی کسی حق والے نے باطل کی بیعت نہیں کی۔ سر اٹھائیے گا، میں جملہ ہدیہ کروں، یہ خدا نے اصول دیا، اور یہی وجہ ہے کہ جب 26 رجب 60 ہجری ولید نے امام حسین سے یزید کے لیے بیعت طلب کی، تو امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا۔ انہیں جن تک بات آ رہی ہے، امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا۔ آج بھی امام کا جملہ سنہری حرفوں میں تعلیم کے سینے پر درج ہے۔ امام نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں۔ یا علی، سمجھو ہے یا علی، سلامت رہے۔ کیا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا؟ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بولیں بیعت نہیں کر سکتا۔ مجھ جیسا، امام حسین علیہ السلام نے کہا شاہ جی مجھ جیسا، آقا جی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام نے یہ کہہ کر شعور اور فکر کی طرف عالم انسانیت کو رغبت دلائی کہ تاریخ میں تلاش کرو مجھ جیسا کون ہے، یزید جیسا کون ہے۔ تو میرا ساتھ دے سکتے ہو، میں نوجوانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، تاریخ میں تلاش کرو کہ مجھ جیسا کون ہے۔ دیکھیں میں بڑی ضرورت والا ہوں، جو بات کہنی ہو میں پوری طاقت سے ممبر سے ادا کرتا ہوں، اور میں ادا کروں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ فرض ادا کی ذمہ داری سنیں۔ میں بتاؤں حسین جیسا کون ہے؟ بولا زندگی دے آپ کو، امام حسین جیسا کون ہے؟ لفظ حسین پہ غور کریں، لفظ حسین، نام حسین۔ آقا جان اس کا مطلب ہے حسین نہیں ماتمی، جب سینے پہ ہاتھ مارتا ہے تو یا حسین کہتا ہے، ایسے ہی دل دھڑکتا ہے تو یا حسین کی صدا آتی ہے، جن کی آتی ہے وہ میرا ساتھ دے، ایسا ہے یا نہیں؟ اتنا نام لیا جاتا ہے، بعد از خدا و رسول سب سے زیادہ نام امام حسین کا لیا جاتا ہے، اور تاریخ میں رسول اللہ کے بعد جو سب سے زیادہ نام ہے لوگوں کے وہ نام حسین ہے۔ بھائی جان آپ کی نظر 4 مصرے کروں، ساتھ دیں گے میرا؟ یہ سوچ کے نہیں آیا تھا، یہ القاء ہو گیا، میں ہدیہ کرتا ہوں۔ نام حسین پہ گفتگو آ گئی تو جملہ ہدیہ کر دیتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے ہوتی نہیں ہے اس طرح خفیہ حمایتیں، ذرا کھل کے سامنے آ ہمت مزید رکھ۔ سچ بتائیں شعر ایسے سنا جاتا ہے جیسے آپ سن رہے ہیں، میرا ساتھ ہے جی، ذرا ساتھ دیجیے گا، قبلہ توجہ چاہیے۔ ہوتی نہیں ہے اس طرح خفیہ حمایتیں، ذرا کھل کے سامنے آ ہمت مزید رکھ، میں نے حسین رکھ دیا اپنے پسر کا نام۔ میرا ساتھ دیا۔ چوتھے مصرے پہ توجہ کیجئے گا، نتیجہ ہمیشہ چوتھے مرحلے پر آتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہوتی نہیں ہے اس طرح خفیہ حمایتیں، ذرا کھل کے سامنے آ ہمت مزید رکھ، میں نے حسین رکھ دیا اپنے پسر کا نام، بیٹے کا نام برملا، تو بھی یزید رکھ۔ یا علی، بندگی کے دیش میں سب سے بڑا حسین، بندگی کے دیش میں سب سے بڑا حسین، کرتا رہا خدا کے لیے کیا سے کیا حسین، کرتا رہا خدا کے لیے کیا سے کیا حسین، لبیک
حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد علی مولا علی مولا علی مولا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مدد مدد مل کے بلند تر صلوات ہدیہ کریں اللہم صلی علی محمد وآل محمد حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام توجہ ہے جو میرے ساتھ بولے کہ حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی نام یزید تو نے گالی بنا لفظ حسین کا جو سب سے زیادہ نام لیا جاتا ہے اور سب سے زیادہ لوگ نام رکھتے ہیں کبھی آپ نے نوجوان دوستوں ماتمی اور زداروں غور کیا کہ لفظ حسین کا معنی کیا ہے خاموش ہو گئے ماتمیوں سے مخاطب ہوں عزاداروں سے مخاطب ہوں سب سے زیادہ امام حسین کا نام لیا جاتا ہے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں یا حسین زنجیر زنی کرتے ہیں یا حسین آگ پہ چلتے ہیں یا حسین خمہ زنی کرتے ہیں یا حسین ٹھیک ہے اور آج کل پوری فضا میں لبیک یا حسین کی صدائیں ہیں کبھی غور کیا آپ نے کہ لفظ حسین کا معنی کیا میں نے کیا کہا آقا جی میں نے کیا کہا کہ میں بڑی جرت والا خطیب ہوں اور میں جرت سے بات کرتا ہوں اور ابھی بھی کروں گا اور آپ جرت سے سنیے گا جو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں لفظ حسین کا معنی ہے بھائی جان توجہ کیجیے پہلے عربی میں معنی کروں گا پھر اردو میں معنی کروں گا لفظ حسین کا معنی ہے چھوٹا حسن نہیں میرا جملہ نہیں دیا لفظ حسین کا عربی میں معنی ہے بولے چھوٹا حسن اور حسن کا معنی ہے بڑا حسن شہزادوں دونوں کے نام ہیں حسن ایک ہے بڑا حسن آج پیغام لے کر جائیں رقم محرم ہے ایک ہے بڑا حسن اور ایک ہے چھوٹا حسن یہ اسماء مصغرہ میں سے عربی گرامر سے جو واقفیت رکھتے ہیں اسماء تصغیر ہے یعنی حسن کو با اعتبار نام چھوٹا کرے تو حسین بنتا ہے حسین کو با اعتبار نام بڑا کرے تو حسن بنتا ہے حسن کا معنی ہے بڑا خوبصورت زندگی دے میرے بچوں نوجوان دوستوں میں نے پیغام دینا جرت سے اور جرت سے قبول کیجئے گا اور اس کا اظہار بھی فرش اعضا سے کیجئے گا حسین کا معنی ہے چھوٹا خوبصورت اور حسن کا معنی ہے بڑا خوبصورت فاطمہ کے دونوں بیٹوں کا نام ہے حسن فرق صرف یہ ہے ایک ہے بڑا حسن بولے اور ایک ہے چھوٹا حسن ایک ہے چھوٹا خوبصورت ایک ہے بڑا خوبصورت اب میں جرت سے بات کرنے لگا ہوں یہ جو چھوٹا حسن ہے اس نے دربار ولید میں کہا مجھ جیسا نہیں ہے مجمع میرے ساتھ اگر خوف ہے تو مجھے بتا دو میں یہ بات نہیں کرتا میں بے خوف ہو کے بات کرتا ہوں جو چھوٹا خوبصورت چھوٹا حسن ہے اس نے دربار ولید میں کہا مثلی لا یبایو مثلا مجھ جیسا اس جیسے کی
بیعت نہیں کرتا. گویا امام بتا رہے ہیں کہ جب چھوٹا حسن چھوٹے یزید کی بیعت نہیں کرتا. میں شکر گزار ہوں جی میرا جملہ آپ نے قبول کیا اور بڑی جرت سے قبول کیا. جب چھوٹا حسن بھائی جان خدا کے لیے کوئی نوجوان ہو تو یہ پوسٹ بنائے اور آج کا یہ پیغام میڈیا پہ دیے کہ چھوٹا حسن جب چھوٹے یزید کی بیعت نہیں کرتا تو بڑا حسن مولا زندگی دے آپ کو. چلے میں بات روک کے اس سے بھی بڑی بات کروں. ساتھ دیجئے گا ان دونوں شہزادوں کے متعلق رسول نے حدیث بیان فرمائی. فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کا باپ علی ان کا باپ علی ان کا باپ علی ان سے بھی افضل ہے. تو فیصلہ خود کیجئے گا. جب حسنین کسی کی بیعت نہیں کرتے ارے بولنا جی مل کے پوری طاقت سے مولا سلامت رکھے مولا زندگی دیا. تو مولا علی کسی کی بیعت کیسے کر سکتے ہیں؟ نثار عبیلی نوتی پڑھا لکھا مجمع اور باپ کو گہرائی تک محسوس کرنے والا مجمع نہ ہوتا تو میں یہ بات یہاں سے روک دیتا آگے نہ کرتا لیکن میں کرتا ہوں. کبھی بیعت کے بھی مفہوم کو سمجھے. بیعت کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ بیعت کسے کہتے ہیں؟ بیعت ہوتا ہے اپنے آپ کو بیچ دینا. قدر کیجئے گا. میں کوئی تمہید نہیں کر رہا اس جملے پر. آپ عارف لوگ ہیں سمجھدار لوگ ہیں. بیعت ہوتا ہے شاہ جی اپنے آپ کو بیچ دینا. مولا علی ہم سے فرماتے ہیں کہ اے مومنوں خبردار خبردار تمہاری قیمت جنت ہے. جنت سے کم اپنے آپ کو نہ بیچنا. توجہ ہے. امام علی علیہ السلام کا یہ جملہ نہج البلاغہ میں موجود ہے. امام فرماتے ہیں کہ اے مومنوں تمہاری کم سے کم قیمت جنت ہے اور اپنے آپ کو جنت سے کم قیمت پر ہرگز نہ بیچنا. مومن کی قیمت کیا ہے؟ جنت. تو مومن اسی کے ہاتھ پہ بکے گا جو جنت دے سکتا. جو سمجھے ہیں وہ صلوات پڑھ لیں باقی خاموش رہ جائیں. مولا کے کلام کی چاشنی. مولا فرماتے مومن کی کم سے کم قیمت کیا ہے؟ جنت. اور مولا فرماتے خبردار اپنے آپ کو جنت سے کم قیمت پر بیعت ہوتا ہے بیچنا اپنے آپ. مذہب اثنا عشریہ امامیہ میں اسی لیے تو غیر معصوم کی بیعت نہیں کی جاتی کیونکہ غیر معصوم کو خود اپنی جنت کا یقین ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم اسی لیے معصوم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے ہیں. اور یہ ایام اعزاں تجدید بیعت کا دن. حضرت عباس کا علم ہے. حضرت عباس کے علم کو پکڑ کے تجدید بیعت کرے کہ ہم امام زمانہ کی بیعت ہے یا نہیں ہے یا نہیں. ہم کن کی بیعت میں ہیں؟ وقت کے حسین منتقم ذب الحسین یوسف زہرا امام حسین علیہ السلام کی بیعت میں ہیں اور ہمارے ہاں معصوم کی بیعت کی جاتی ہے. اب میں کوئی جوش خطابت سے آغا جی نہ کوئی خطیبہ نہ چابک دستی بڑے پیار سے جملہ کہوں گا. جملہ بڑا زوردار ہے. میں جملہ بھی کہوں گا آپ کے چہرے بھی دیکھوں گا. جب مولا علی ہمیں کہہ رہے ہیں
کہ اپنے آپ کو جنت سے کم قیمت پر مت بیچو. جو مومن ہو وہ تو جنت سے کم قیمت پر نہیں بکتا جو امیر المومنین ہو. توجہ ہے یا نہیں؟ مومن تو جنت سے کم قیمت پر نہیں بکتا جو امیر المومنین ہو. وہ کیسے بکے بھائی جان؟ وہ کیسے بکے؟ اگر آپ کے ذہنوں میں ہجرت کا تصور نہیں آیا تو میں لے آتا ہوں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں سے ایک ایسا ہے جو اپنی جان بیچ کر اللہ کی رضائیں خرید لیتا ہے. علی جنت پہ نہیں بکے گا، علی رضائیں پروردگار پہ بکے گا. حسین بادشاہ، حسین بادشاہ. یا علی یا علی یا علی مدد. وارث جنتا نے حسن حسین دوویں، وارث جنتا نے حسن حسین دوویں تے تو گہرا نو پیڑ بنائی پھرنا. وارث جنتا نے حسن حسین دوویں تے تو گہرا نو پیڑ بنائی پھرنا. جڑے آپ محتاج نے جنتا دے سنورا دے کے ایویں گئے. کیا بات ہے؟ محتاج نے جنتا دے سنورا دے کے ایویں گئے پھرنا. اٹا پنجا تے بارہ دا کراس کر کے وہ ہر گناہ والا سر تے چاہی پھرنا. گل سننے تے آولا دین تے آ دو دن روڑ تے گڈی چاہی پھرنا. سلامت رہے بلا زندگی رہے. سلامت رہے. مومن کی قیمت ہے جنت، اور مومن جنت سے کم قیمت پر اپنے آپ کو نہیں بیچتا. ٹھیک ہے؟ اور امیر المومنین جو خود جنت اور دوزخ کی تقسیم کرنے والے ہیں وہ کس پر بکے؟ وہ رضائے پروردگار پر. اور خدا قرآن میں کہتا ہے سب سے بڑی شے اللہ کی رضا، اور اللہ نے اپنی ساری رضائیں مولا علی کو دے دی. توجہ آئیے. اور علی رضائے پروردگار کی خاطر بک گئے اور ہمیں حکم دیا کہ اپنے آپ کو جنت سے، یہ پیغام ہے آج کا، جنت سے کم قیمت پر مومن نہیں بکتا. مومن کی کم سے کم قیمت ہے جنت. اور بیعت کہتے ہیں اپنے آپ کو. شرم نہیں آتی حسین سے بیعت طلب کر؟ میں تو جرأت سے پڑھ رہا ہوں. شرم نہیں آتی امام حسن سے بیعت طلب کر؟ شرم نہیں آتی مولا علی سے بیعت طلب کر؟ توجہ ہے یا نہیں؟ جو خود محتاج ہدایت ہیں، جو خود محتاج جنت ہیں. نہیں، میں جملہ بدل کے عرض کر دیتا ہوں، اپنا جملہ نہیں کہتا. ہمارے برادران اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں مولانا ابو العالی مودودی رحمت اللہ علیہ. ان کا یہ جملہ ہے جب ان سے سوال کیا گیا کہ مولانا یہ بتائیے جب بڑے بڑے صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی، نہیں میرا ساتھ ہے، حساس مسئلہ ہے. خدا کی قسم اگر ممبر اجازت دیتا تو میں یہاں بتاتا کس صحابی نے کیسے بیعت کی تھی. ہاتھوں میرا صاحبان علم بیٹھے. توجہ ہے. کس نے ہاتھ پکڑ کے بیعت کی، کسی نے پاؤں پکڑ کے. توجہ ہے. کس نے کس انداز سے بیعت کی. یہ سوال ہوا مولانا ابو العالی مودودی سے کہ جب بڑے بڑے صحابہ نے یزید ملعون کی بیعت کر لی تھی تو پھر حسین کو بھی چاہیے تھا کہ وہ یزید کی بیعت کر لیتے. ان کا سوال ختم ہوا. مولانا مودودی نے کہا میں اس سوال کو پلٹ دیتا ہوں. جب حسین نے بیعت نہیں کی، یہ پیغام ہے آج کا. جب حسین نے بیعت نہیں کی تو صحابہ نے بیعت کی کیوں؟ یہاں تک جملہ کہا گیا، لیکن جملہ اس سے آگے. انہوں نے کہا کہ نجات صحابہ کی پیروی میں نہیں، حسین ابن علی.
نجات امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ بھائی جان صحابی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے، بڑے بڑے مقتدر صحابی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کتنا بلند مقام ہے، ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری ایمان کے 9ویں درجے پر فائز ہے۔ توجہ آئی ہے، حضرت عمار یاسر، حضرت حذیفہ یمانی، کتنے کتنے بڑے صحابی ہیں۔ صحابی کتنا ہی باعظمت کیوں نہ ہو جائے، میں پھر جملہ دے رہا، صحابی کتنا ہی باعظمت کیوں نہ ہو جائے، کتنا بھی مقام حاصل کر لے، بہرحال وہ جنتی ہو سکتا ہے، سردار جنت نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ اور حسین سردار جنت، دس رسول حسین، حسن اور حسین علیہ السلام، یہ سردار جنت، اللہ نے انہیں سرداری عطا۔ اور عزیزان محترم، شرف ہونی چاہیے عالم اسلام کے ان ملاؤں کو جو یہ کہتے ہیں کہ امام حسن نے فلاں کی بیعت کی، امام حسین نے فلاں کی بیعت کی۔ یزید پلید کی حیثیت کیا ہے، یزید ملعون کی حیثیت کیا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کرے؟ میں تو ایمان کے اتنے درجے پر ہوں، اور یہ ایمان ہمارا یہ عقیدتاً نہیں ہے، یہ ہم نے اہل بیت سے، قرآن سے، احادیث سے لیا ہے، اور یہ ایمان معرفت والا ایمان ہے۔ قرآن و حدیث اور فرمان ائمہ کی روشنی میں اگر ایمان آپ کا بلند ہوتا ہے تو یہ قرآن و حدیث اور فرامین ائمہ کی روشنی میں ہوتا ہے۔ یزید ملعون کی حیثیت کیا ہے؟ ہم شیعان اثنا عشری یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی نبی میں یہ مجال نہیں ہے کہ وہ حسین سے بیعت کا مطالبہ جس کا یہ عقیدہ وہ میرا ساتھ دے۔ جز رسول کے، سوائے رسول کے، رسالت معاب کے علاوہ، ختم مرتبت کے علاوہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک کم 1,24,000 انبیاء میں مجال نہیں ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی بھی جنتی ہے۔ بولو میرا ساتھ دو، نبی جنتی اور حسین جنت کا سردار، سردار جنت۔ یہ جملہ میں نے کہا، اور یہ بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہے، لیکن میں تاریخ سے ایک مثال دے کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ہم وقت کے حسین کے انتظار میں ہیں، اور اس بار سے فرش ادا کے انتظار میں ہیں۔ اللہ امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے، یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل فرمائے، امام کی عادلانہ الہی حکومت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب امام ظہور فرمائیں گے، اللہم اجل ولیک الفرج، جب امام ظہور فرمائیں گے بیت اللہ کے قریب، توجہ، بیت اللہ کے قریب ظہور فرمائیں گے، مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ میں ابھی حج بیت اللہ سے واپس آیا ہوں، اور وہ مقام ظہور پر ہم نے امام کے ظہور کی دعائیں مانگی ہیں، اور علل اعلان اور بآواز بلند مانگی ہیں، اور مومنین کو متوجہ کیا ہے کہ یہ وہ یقینی مقام ہے کہ جہاں مکہ و منا و بیت اللہ کا وارث ظہور فرمائے۔ اللہ آپ کو بھی دے جائے اور اس مقام کی زیارت سے مشرف ہوں، آمین کہیں قبولیت کا وقت۔ تو امام جب دیوار بیت اللہ سے ٹیک لگا کر اپنے ظہور کا اعلان فرمائیں گے تو سب سے پہلے جبرائیل مولا کی بیعت کرے گا، اور اس کے بعد چوتھے آسمان سے حضرت عیسیٰ نازل ساتھ میرا جو میرا ساتھ دے سکتے ہو، چرخ چہارم سے چوتھے آسمان پر۔ بھائی جان میں جملہ بدل کے عرض کر دیتا ہوں خطیبانہ انداز میں، ہم سب بھی منتظر کے منتظر ہیں، اور ایک چوتھے آسمان پر منتظر۔
ہے یا نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی امام کے منتظرین میں شامل ہیں. انہیں موت نہیں آئی, انہیں اللہ نے آسمان پہ بلند کر دیا, وہ بھی امام کے ناصرین میں شامل ہیں. کیا مقام ہوگا امام کا کہ جن کے ناصرین میں عیسیٰ جیسا نبی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو اور آ کر امام زمانہ سے کیا بیعت لیں گے یا بیعت کریں گے؟ میں جملہ دے چکا ہوں, اور یہ عالم اسلام کے لیے آپ کی دلیل قائم کر رہا ہے کہ جب چوتھے آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو سوال یہ ہے عالم اسلام سے آپ ہی کا کہ حضرت عیسیٰ امام سے بیعت لیں گے یا امام کی بیعت کریں گے؟ بولے سب کے سنی شیعہ متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ, روح اللہ, نبی اللہ, رسول اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مہدی آخر الزمان کی بیعت کریں گے. بھائی جان آج جب جملہ بدل کے عرض کروں, چونکہ ظاہر ہے طالب علم کے ساتھ خطیب ہوں تو میں اس کو خطیبانہ انداز میں ہدیہ کر دیتا ہوں. مریم کا بیٹا, بولو میرا ساتھ دو بھائی, مولا زندگی دے آپ کو, مولا سلامت رکھے. مریم کا بیٹا فاطمہ کے بیٹے کی بیعت کرے. پاک بی بی زہرا سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات. بھائی جان امام کے ظہور کے لیے بلند تر صلوات ہدیہ کرے. حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا بیٹا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بیٹے کی بولے بیعت, یعنی اپنے آپ کو امام مہدی کے آگے بھیج دیں. توجہ ہے, ادھر بیعت ہوگی, اس کے بعد ہوگا نماز کا وقت. یہ آج کل کے جو کرسچن عیسائی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ غلو سے کام لیتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو العیاذ باللہ ابن اللہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ابن اللہ کا مطلب ہے اللہ کا بیٹا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ابن اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن اللہ, ٹھیک ہے, یہ ان کا عقیدہ, ٹھیک ہے. جملہ دوں خدا کی قسم, بڑا وزنی جملہ ہے. پہلے توڑنا پھر بولنا. جب نماز کا وقت ہوگا ابن اللہ ابن رسول کے پیچھے نماز پڑھنا. عقائد کو بھی درست کریں. العیاذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ نہیں, ٹھیک ہے. جو ابن اللہ کہتے ہیں وہ مشرک, وہ شرک کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ابن اللہ نہیں. اگر خدا نہ خواستہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہو, مثال دے رہا ہوں, شکل کفر نہ باشا, تو ابن اللہ کا مقام زیادہ ہوگا یا ابن رسول کا مقام زیادہ ہوگا؟ العیاذ باللہ اگر خدا کا کوئی بیٹا ہو تو ظاہر ہے ابن اللہ کا مقام ابن رسول سے بلند ہوگا. خدا کی قسم سارے کرسچن, سارے عیسائی اس وقت حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں گے اور اپنے عقیدوں کی اصلاح کر لیں گے کہ ہم غلطی پر تھے. اگر عیسیٰ ابن اللہ ہوتا تو ابن رسول کے پیچھے نماز نہ پڑھتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امام زمانہ صلوات اللہ علیہ کی ابتدا میں نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن اللہ نہیں. خدا کی قسم آپ بھی دعا کیا کیجئے نمازی بن کر کہ نماز کی عادت ہوگی تو آپ کی دعاؤں میں یہ دعا شامل ہوگی کہ پروردگار ہمیں بھی وہ جو جماعت کھڑی ہوگی جس کی امامت امام زمانہ کروائیں گے
اور جن کی اقتدا میں حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے، ہمیں بھی یوسف زہرا کی اقتدا میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن جن کی یہ دعا ہے بلند تر صلوات پڑھیں گے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امام کی اقتدا کرنا اور امام کی بیعت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام مہدی آخر الزمان حضرت عیسیٰ سے افضل ہیں۔ اگر افضل نہ ہوتے تو نہ اقتدا کرتے نہ بیعت کرتے۔ حضرت عیسیٰ نے سر رکھا امام مہدی کے قدموں میں، ہے یا نہیں؟ جب نماز پڑھی جائے تو قدموں میں سر ہوتا ہے، تو عیسیٰ کا سر کس کے قدموں میں؟ امام زمانہ کے قدموں میں۔ اور امام زمانہ نے نماز پڑھی ہے امام عسکری کی اقتدا پر۔ مرضی آپ کی۔ تو امام زمانہ کا سر کن کے قدموں میں ہوا؟ امام عسکری۔ اور امام عسکری نے نماز پڑھی ہے امام نقی کے پیچھے اقتدا میں، تو امام عسکری کا سر کن کے قدموں میں ہوا؟ امام نقی۔ امام نقی نے اقتدا کی امام تقی کی، امام تقی نے اقتدا کی امام رضا کی، امام رضا نے اقتدا کی امام کاظم کی، امام کاظم نے اقتدا کی امام صادق کی، امام صادق نے اقتدا کی امام باقر کی، امام باقر نے اقتدا کی امام علی ابن الحسین کی، امام علی ابن الحسین نے اقتدا کی امام حسین کی، امام حسین نے اقتدا کی امام حسن کی، امام حسن نے اقتدا کی علی کی، اور امام علی نے اقتدا کی رسول اللہ کی۔ اتنے سر چھکے تو مقام مصطفیٰ سمجھ میں آتا ہے۔ عزیزو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ جس نبی کو معصوم نماز نہ پڑھا سکے کوئی گناہگار نماز کیسے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اتنے معصوموں کے سر جھکیں تو علی بنتا ہے، اور علی جس کی بارگاہ میں سر جھکا دے اسے نبی کہتے ہیں، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور عزیزو، اسی دین اور نماز کی حفاظت کے لیے حسین نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا۔ آج کل بڑی پوسٹیں چل رہی ہیں اور آپ کی نگاہوں سے بھی گزری ہوگی کہ مدینے والے محرم کا چاند آسمان پر نہیں دیکھتے، پھر انہیں کیسے پتہ چلتا تھا سیدزادہ کے محرم کا چاند نکل آیا؟ وہ کہتے امام جعفر صادق کی گلی میں ہجوم بھر جاتا تھا، اور امام صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں بلند ہوتی کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ محرم کا چاند نکل آیا۔ ہم نے محرم کا چاند دیکھ کر فرش عزا بچھائی، جب عالم سفر میں حسین نے چاند دیکھا تو پڑھا انا للہ اجرکم علی اللہ۔ یہ رونے کی راتیں ہیں، یہ گریہ کی راتیں ہیں۔ بہت سارے دوست دنیا سے چلے گئے، پچھلے سال ان مجالس کی رونق ہوا کرتے تھے، زندگی نے انہیں مہلت نہیں دی، اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے۔ جتنا رو سکتے ہو حسین کو رو، اگلے سال وہی روئے گا جو زندہ ہوگا۔ خدا کی قسم رسول اللہ کو اور فاطمہ زہرا کو یہ آنسو بڑے پسند ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ فاطمہ زہرا کو پرسہ دیا کرو، اس لیے کہ مجلس میں کوئی اور آئے یا نہ آئے، وہ دکھیاری ماں ضرور آتی ہے جس نے اپنے اس حسین کو چکیاں پیس کر پالا تھا۔
میری طرف دیکھے گا، اور زہرا خالی ہاتھ نہیں آتی. علماء لکھتے ہیں زہرا کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے. آپ آنسو بہاتے ہیں، زہرا آپ کے آنسو اپنے رومال میں لیتی ہے، اور پھر کیا کرتی ہے؟ جا کر حسین کے زخموں میں لگا. کتنا زخمی تھا حسین کربلا میں، حسین کے زخموں میں لگاتی ہے. اور آپ کی آنکھوں سے بہے ہوئے آنسو امام حسین کے زخموں کا مرہم بنتے ہیں. سید بیٹھے ہوئے، مجھے معاف کرنا جملہ سخت ہے. علماء لکھتے ہیں کہ سارے زخم حسین کے ان آنسوؤں سے مندمل ہو جاتے ہیں، لیکن دو زخم مندمل نہیں ہوتے. سنو گے رونے والوں، وہ دو زخم کون سے؟ ایک علی اکبر کی جوانی، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اور دوسرے غیرت والے سمجھو گے، دوسرے جناب زہرا کی بیٹیوں کی بے چادری، زینب و کلثوم کی بے چادری. یہ زخم مندمل نہیں ہوتے. عزاداران مظلوم کربلا، علماء پڑھتے ہیں، ذاکرین پڑھتے ہیں، حسین نے مدینہ چھوڑا. عزاداروں، حسین نے مدینہ چھوڑا نہیں، حسین سے مدینہ چھڑوایا. حسین سے مدینہ چھوڑا. اس قدر صدائے گریہ بلند تھی. 28 رجب 60 ہجری. میری طرف دیکھیے گا، میں نے روایت پڑھی ہے کہ رسول اللہ کے ایک صحابی جن کا نام تاریخ نے حضرت عروہ غفاری لکھا ہے، یہ کبیر السن صحابی تھے، اور اس قدر گوش گراں تھے کہ بادلوں کے گرجنے کی آواز کو نہیں سنتے تھے، کان بہرے ہو چکے تھے. میری طرف دیکھیے گا، اور بالکل ان کا گھر آل محمد کی حویلی کے ساتھ ملحے کا گھر تھا. صحابی رسول کا، بوڑھے صحابی تھے اور گوش گراں تھے، بہرے ہو چکے تھے، اور بادلوں کے گرجنے کی آواز کو نہیں سنتے تھے. روایت یہ کہتی ہے 28 رجب کی رات کو حضرت عروہ غفاری تڑپ کے اپنے بستر سے اٹھے اور اپنی بیوی کا شانہ ہلا کے کہتے ہیں، یہ مدینے میں کس کے رونے کی آواز ہے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، یہ مدینے میں کس کے رونے کی آواز ہے؟ بیوی کہتی ہے، اے صحابی رسول، فاطمہ کی بیٹیاں رو رہی ہیں، علی کی بیٹیاں رو رہی ہیں. کہا کیوں رو رہی ہیں؟ کہا حسین مدینہ چھوڑ کے جا. ہر قبر پر امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ گئے، لیکن نانا کی قبر پر کئی مرتبہ گئے. راوی کہتا ہے، میں دیکھ رہا تھا جب حسین اپنے نانے کی قبر پہ جا رہے تھے، بڑے اطمینان سے قدم جما کے جا رہے تھے. جب اپنے نانا کی قبر پہ جا رہے تھے، بڑے اطمینان سے قدم جما کے جا رہے تھے. راوی کہتا ہے، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے جب حسین اپنی ماں زہرا کی قبر پر گئے. جس طرح چھوٹا بچہ چلتا ہے، اے فاطمہ زہرا کو غصہ دینے والوں، جس طرح چھوٹا بچہ شاجی چلتا ہے، حسین چھوٹے بچوں کی طرح ماں کی قبر کی طرف لپکے، تعویذ قبر کو سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا، السلام علیک یا اماں، اے اماں حسین کا آخری سلام. قبر زہرا سے آواز آئی، وعلیک السلام یا غریب الام، اے ماں کے مسافر بیٹے، اے ماں کے پردیسی بیٹے، تجھ پر بھی میرا سلام. کہا اماں تیرا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. علماء نے لکھا کہ یقیناً قبر زہرا سے یہ آواز آئی کہ بیٹا حسین، تو کربلا بعد میں پہنچے گا، تیری ماں زہرا کربلا پہلے پہنچے گی. حسین تو کربلا میں ذوالجناح سے بعد میں گرے گا، لیکن تیرے مقتل کو اپنے بالوں سے تیری ماں پہلے صاف. خدا اس سے قبول فرمائے.